السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فسٹ محرم، آج پہلی محرم، یکم محرم سال کی ابتدا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہے آج، یعنی ہم اسلامک مہینے میں قدم رکھ رہے ہیں، اسلامک سال کا جو کیلنڈر ہے اس میں قدم رکھ رہے ہیں۔ تو پہلا مہینہ یعنی محرم کا مہینہ ہے، اور پہلے مہینے میں ہی پہلی شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی تعارف کے لیے وہ ان کے کسی لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی شخصیت تعارف کی محتاج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ دوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو ٹائم تھا اس وقت حضرت یہ 28 ذی الحج کا دن تھا، اور فجر کی نماز کے ٹائم پر ان کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ان کو ایک خنجر سے زخمی کیا، جو کہ ان کے پیٹ میں لگا اور جس کی وجہ سے وہ گر گئے۔ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے وقت یہ ان پر حملہ ہوا تھا۔ حضرت دوسرے صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز پوری کروائی، اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا تو دیکھا کہ ان کو سخت زخم لگا ہوا تھا پیٹ میں۔ ان کو اٹھا کر ان کے گھر لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنی نماز کو پورا کیا، نماز ادا کی، اس کے بعد وصیتیں کی۔ ان کو پتہ تھا، اچھا جب دودھ پلایا گیا ان کو، کسی حکیم کو جو بلایا گیا، حکیم نے ان کو سب سے پہلے دودھ پلایا تو پسلیوں کے پاس سے دودھ ان کا نکل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، نصیحت کر لیجئے۔ وصیت ضرور کرنی چاہیے، وصیت اور نصیحت دونوں چیزیں ہوتی ہیں انتقال کے ٹائم پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کی۔ آپ نے وصیتیں کی، جو حکومت کے بارے میں جتنے ضروری احکامات تھے، جتنے معاملات تھے وہ سب کی۔ اس کے بعد نصیحت کی، پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، حضرت عبداللہ بن عمر جن کو ابن عمر کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ بیٹا سب سے پہلے تم یوں کرو کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ، جو سر النبی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ آئے تو ان کو کہا حضرت عمر نے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی کے راز موجود ہیں، وہ راز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تھے وحی کے ذریعے سے کہ فلاں 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 منافق ہے، تو یہ سارے منافقت والے راز تھے جو اللہ کے نبی نے آپ کو بتائے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کون سا منافق ہے اور کون سا صحیح مسلم ہے۔ حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ، کیا ان منافقین میں میرا نام تو نہیں؟ تو حضرت حذیفہ رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے، امیر المومنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار ہوں، میں کیسے کہہ دوں کہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو پھر ان کے راز کھولنے ہو گئے، میں کیسے کہہ دوں؟ پھر انہوں نے کہا تم میرے دل کی تسلی کے لیے اتنا بتا دو کہ میرا نام ان میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ رونے لگے، کہنے لگے امیر المومنین کوئی اور پوچھتا تو کبھی نہیں بتاتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا نام ان منافقین میں شامل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہلوایا، بلکہ کہنا کہ تمہارے بیٹے عمر بن خطاب نے کہا ہے۔ بیٹا کیوں کہا؟ کیونکہ ام المومنین یعنی قوم کی ماں، امت کی ماں، اس لیے سارے ہی ان کے بیٹے ہوئے شرعی طور پر۔ حالانکہ عمر میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی تھی، لیکن کیونکہ ام المومنین تھی تو درجہ بڑا تھا۔ اس حساب سے حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ ان سے کہو کہ تمہارا بیٹا عمر کہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں، جہاں پر ابو بکر صدیق سو رہے ہیں ان کے برابر میں سونا چاہتا ہوں، یعنی اپنی قبر وہاں پر بنوانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ اور یہ سب تھے دونوں قبریں اطہر جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں پر قیام پذیر تھی، رہتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو دل تو میرا یہ چاہتا تھا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ چھوڑی کہ میں یہاں پر خود کو دفن کروانا چاہتی تھی، لیکن عمر کے لیے اس بات کی اجازت ہے، مرحبا بھلے آئے۔ حضرت ابن عمر گئے اپنے والد کے پاس، کہنے لگے کہ بابا انہوں نے اجازت دے دیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا اب دو باتوں کی تمہیں میں وصیت کرتا ہوں، ایک میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں دیکھنا حذیفہ بن یمان میرے جنازے میں شریک ہوا کہ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اس نے ڈر کی وجہ سے امیر المومنین سمجھ کر یا ایسے تسلی دینے کی وجہ سے مجھے کہا ہو کہ آپ منافقین میں سے نہیں تھے، تم دیکھنا کہ وہ میرے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔
اتنی بڑی صحابی ہیں جن کا جنتی ہونا خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ان کو کتنا ڈر تھا اپنی آخرت کے بارے میں. ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال اس کے بعد دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل اور کفن وغیرہ دینے کے بعد میرا جنازہ لے کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر کھڑے ہو جانا، اور ایک بار پھر اجازت لینا. ایسا نہ ہو کہ کہیں ام المؤمنین نے حیا کے طور پر اجازت دے دی ہو کہ بھئی امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ کہہ رہے ہیں تو مجھے کہنا پڑے گا. مرنے کے بعد تو میں بادشاہ نہیں رہوں گا تو ان کو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی بادشاہ ہے. تو پھر ان سے اجازت لینا. اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو مجھے دفن کر دینا ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. اگر نہیں تو مجھے جنت البقیع میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. یہ انہوں نے نصیحت کی، یہ انہوں نے وصیت کی، اور کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے قبر پر اتنا بڑا مزار بنا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا. اس کے بعد 3 دن میں 28 کو آپ کو زخم لگا ہے، اور 3 دن میں یکم محرم میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. اور آپ کے بیٹے نے وہی کیا، عبداللہ بن عمر نے، جو کہ انہیں کہا گیا. انہوں نے دیکھا جنازے کی نماز میں. کہتے ہیں کہ میری نظر تھی حذیفہ بن یمان پر کہ وہ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی انتقال کسی کا ہو جاتا تھا تو اگر وہ منافقین میں سے ہوتا تھا تو ان کو معلوم تھا کہ کون منافق ہے، تو وہ جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے. اور باقی جو دوسرے مسلمین جن کا انتقال ہو جاتا تھا تو بالکل وہ باقاعدہ جنازے میں شریک ہوتے تھے. تو یہ ایک نشانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ حذیفہ کون سے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور کون سے میں نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اپنی زندگی میں بھی یہی کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو جنازہ تو حضرت عمر خود ہی پڑھاتے تھے. تو وہ پوچھتے تھے کہ دیکھو حذیفہ بن یمان آیا ہے نماز کے لیے، جنازے نماز کے لیے. لوگ کہتے تھے کہ ہاں آ گئے ہیں، تو آپ اٹھ کر نماز پڑھا دیا کرتے تھے. اور اگر کہتے تھے کہ حذیفہ بن یمان نہیں آیا ہے جنازے میں تو پھر دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جاؤ اپنے بھائی کی جنازے نماز پڑھا دو. کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمان ہی تھے، منافقین مسلمان تھے، لیکن ظاہر ان کو احکامات، جو ظاہری احکامات سارے مسلمانوں والے کرنے ہوتے تھے، لیکن خود نہیں پڑھاتے تھے. تو وہی بات اپنے بیٹے کو بھی وصیت کی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میری نظر تھی کہ حذیفہ بن یمان آتے ہیں جنازے کی نماز میں یا نہیں آئے. میں نے دیکھا کہ وہ آئے. میں نے کہا میرے بابا کی ایک وصیت پوری ہو گئی. اس کے بعد جب ان کو غسل اور کفن وغیرہ دیا گیا، اس کے بعد ان کے جنازے کو لا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر رکھ دیا اور پھر اجازت مانگی. ام المؤمنین آپ کا بیٹا عمر بن خطاب آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو دفن کیا جائے آپ کے حجرے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اٹھائی اور کہنے لگی مرحبا بھی عمر، مرحبا بھی عمر، لے آؤ لے آؤ ان کو خوش آمدید. اور وہ خدا اس حجرے سے چلی گئی، کیونکہ اب تک تو جو بھی قبر اطہر تھی وہ ان کے اپنے محرموں کی تھی. ایک ان کے اپنے شوہر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ان کے اپنے والد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے تو پردہ نہیں تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر دفن ہوئے تو آپ نے وہ حجرات چھوڑ دیا اور جا کر الگ رہنے، دوسرے گھروں میں رہنے لگی. یہ تھے عمر بن خطاب. ہمارا پہلا دن قربانی کا دن ہے. محرم کی کئی فضیلتیں ہیں، میں محرم کی فضیلت پر بھی بیان کروں گی کہ کون کون سی فضیلتیں ہیں. اس کے بعد جو 10 محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا جو دن ہے، یہ بھی بڑا دردناک دن ہے. یہ بھی بیان میں کروں گی انشاءاللہ العزیز. 10 محرم تک زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ درس بھی انشاءاللہ میں کروں گی، اور محرم کی فضیلت کا بھی انشاءاللہ العزیز میں کروں گی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین پر چلانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.